بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی شیعہ مولا علی کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ مولا علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، رسول خدا کو اپنے نگاہوں سے. جب ہمارے نگاہوں سے مولا علی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ایسے تو رسول خدا بھی نہیں. آپ نے دیکھنا ہے تو دونوں ہستیوں کو ہماری نگاہوں سے دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیعوں کی عقیدہ رسالت میں کیا کمال ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. بتانے کہ رامی شیعہ اگر رسالت آپ نے سمجھنی ہے تو مولا کائنات سے سمجھیں. میں نہج البلاغہ سے ایک دو حدیث کو پیش کروں گا، مجمع ہے میرے ساتھ ساتھ. بتانے کہ رامی بہت زیادہ حدیث ہے اصول کافی میں مولا امیر علیہ السلام کی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، اسلامی ملک 57 ممالک میں سے، جس میں ہر سال یا ہر دوسرے سال سیرت النبی پہ ایوارڈ ملتا ہے. پتہ نہیں ابھی بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، بند ہو گیا. تو بتانے کہ رامی ایوارڈ ملتا ہے سیرت النبی پہ. اے کاش پاکستان میں کوئی نہج البلاغہ سے سیرت نبی کو مرتب کرے، پھر اندازہ ہوگا مولا علی نے کیا فرمایا ہے، رسول خدا کیا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. تو عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں، عزیزان گرامی ایک صرف جملہ مولا کا لے کے آگے بڑھوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ نہج البلاغہ میں طبیب دوار بطبہ، عام طور سے کوئی بھی طبیب، کوئی ڈاکٹر، فزیشین اپنی پریکٹس کھولتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ میری پریکٹس ہے، جس نے بھی علاج کرانا ہے آ کے علاج کرا لو. مولا فرماتے ہیں رسول خدا دنیا کے واحد طبیب نفوس ہیں جنہوں نے گھر جا جا کے علاج کیا. آپ نے گھر جا جا کے علاج کیا، قریہ قریہ گئے، بستی بستی گئے، سب کو دعوت دی اسلام کی. قرآن کریم کہتا ہے حریص علیکم ما عنتم. رسول خدا کو ہر آدمی کے اوپر اس حد تک محبت ہے کہ کسی طرح سے یہ جنت میں آ جائے. عزیزان گرامی رسول خدا ہر آدمی کو جنت میں لانا چاہتے تھے. مسلمانوں نے ایک نئی فیکٹری کھول لی ہے، خاص طور سے مسلمان مولویوں نے ہر آدمی کو جہنم میں بھیج رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو عزیزان گرامی رسول خدا نے کافروں کو بھی مسلمان بنایا. مسلمانوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مسلمانوں نے مسلمانوں کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا. نہیں یہ پورا مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. عزیزان گرامی پیغمبر نے کہا کافروں کو بھی مسلمان بناؤ، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو بھی کافر بنانے لگو. نہ جانے کس کی سیرت پہ عمل ہو رہا. یہ سیرت النبی نہیں ہے. سیرت نبوی یہ ہے کہ ہر آنے والے کو دعوت دو. عزیزان گرامی یہاں تک مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ میں پوری طرح سے خدا کو نہیں سمجھا. مولا نے کہا تو مسلمان ہے. کہا نہیں میں ابھی نہیں سمجھا. کہا جتنا تو سمجھا ہے کافی ہے، آ تو جا، سمجھتا جائے گا. مجھے اشارہ مل رہا ہے بار بار کہ اگر مجمع سے کہیں گے ایک مطلب تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے جگہ بن جائے گی. باہر شاید ویو اس طرح سے نہ ہو، تھوڑا زحمت کریں گے آگے آگے تشریف لے آئیں گے تاکہ پیچھے جگہ بن جائے. اور جو مجمع باہر کھڑا ہے اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے شاید جگہ بن جائے. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی بہت زیادہ وقت نہیں لوگا. جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں آج اعجاز اور رسالت کے معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے. اب یہ اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں کیا کچھ ہوا. میں دیکھیں باقی صحابہ یا تو پیدا نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں، یا اگر تھے تو اس وقت کفر کے زمانے میں زمرے میں تھے. اب اہل بیت وہ ہیں. میں مجمع سارا ساتھ دے گا. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، امام صادق سے، جو تقریباً کہہ لیجئے پیغمبر کے 80 برس بعد 75 برس بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ رسول خدا کو ہمارے لیے ایک مرتبہ ڈسکرائب کریں. میں وہ ولادت سے متعلق ابھی پیش کرتا ہوں معجزات کو. بتایا کہ پیغمبر کا حلیہ بیان فرمائیے. کا سینے پہ بال تھے، پیٹ پہ بال نہیں تھے، دندان مبارک ایسے تھے، سب میں فاصلہ، چمکتے ہوئے دانت تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، ناک سیدھا تھا، لب ایسے تھے. کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا. جو نبی مجھے صادق کہہ کے گئے ہیں، پھر صادق امام سے پوچھو صادق نبی کیسے تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں.
حبیب خدا نے فرمایا نا کہ میرے جیسے ہوں گے، میری آل کے اندر آنے والے باقر میرے جیسے ہوں گے، صادق میرے جیسے ہوں گے، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں پیغمبر کیسے تھے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات کے لیے ملتا ہے نا کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اب آئیے ذرا جو جملے پیش کر رہا ہوں، میں شیعہ سنی مشترک مجمع، میں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام سے درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ آل محمد سے پہلے سیکھیے کہ اہل بیت جو بتا رہے ہیں کہ رسول خدا کیسے تھے، اوروں سے بعد میں پوچھئے گا۔ اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا، وہ بتائیں گے گھر میں کیا ہے۔ تو اب رسول خدا کی عظمت کو عزیزان گرامی، ہمارے ہاں حیات القلوب میں بڑی بڑی شیعہ تمام حدیث کی کتابوں میں جو سرور کائنات کے دنیا پہ آنے میں اہل بیت نے معجزات بتائے ہیں، میں صرف وہ جلدی جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں 1000 سال سے شیراز میں ایک آگ جلائی تھی، زرتشتوں نے، آتش پرست پارسی کہا جاتا ہے، ان پارسیوں نے آگ جلا رکھی تھی جسے بجھنے نہیں دیا تھا، وہ اس آگ کی پرستش کرتے تھے، ایک لحظے میں آگ بجھ گئی۔ سارا مجمع نہیں، سرور کائنات کے دنیا میں آنے میں ایک لحظے میں شیراز میں جو 1000 سال سے زیادہ پرانی آگ تھی جسے کبھی بجھنے نہیں دیا تھا پارسیوں نے، کہ ایک لحظے میں بجھ گئی۔ سب پریشان، لکڑی موجود ہے بھئی، اتنی لکڑیاں ہیں، لکڑیاں موجود ہیں، آگ موجود ہے، آگ بجھ کیوں گئی؟ توجہ، ایک مرتبہ جتنے بھی چین اور ہندوستان میں بت رکھے گئے تھے، اوندھے منہ زمین پہ گر گئے، اور اکثر بتوں کی گردنیں جدا ہو گئیں۔ ابھی بھی مجمع نہیں پہنچ رہا۔ عزیزان گرامی، جتنے کعبے میں بت رکھے تھے سب کے سب زمین پہ گر گئے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ ایک قیصر روم اور کسرا، ایران کے بادشاہ، اس نے ایک مرتبہ ایک ساوا کے مقام پہ، ایک بہت بڑا دریا ہے، وہ پانی کی پرستش، پانی کی پوجا کرنے والے تھے، دیکھا ایک مرتبہ سارا دریا خشک ہو گیا، اور جو قیصر روم کا محل تھا اس میں سارے بت زمین پہ گر گئے۔ اس کا محل، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، محل میں ایک مرتبہ دراڑ پڑی، پورا محل 2 حصوں میں ہو گیا۔ کہ کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہوا، یہ سب نشانیاں ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ابلیس نے اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا، سارے شیطانوں کو جمع کیا، کہا شرک کے جتنے اڈے ہم نے کھلوائے تھے سب بند ہو رہے ہیں، دنیا سے شرک مٹتا نظر آ رہا ہے، تلاش کرو ہوا کیا ہے۔ سارے شیطان دوبارہ جمع ہوئے، کہا مکے میں آخری نبی محمد کا ظہور ہو گیا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، سرور کائنات دنیا میں ظاہر ہوئے تو اللہ نے سارے شرک کے اڈوں کو چھپا دیا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، 17 ربیع الاول، 12 کہہ لیجئے، 17 کہہ لیجئے، ہمارے نزدیک کیونکہ امام حجت ہیں، اگر مؤرخ اور معصوم کے قول میں ٹکراؤ ہو جائے، ہم مؤرخ کو چھوڑ دیتے ہیں، معصوم کو مان لیتے ہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، سب غور کریں گے۔ اب مورخین 12 کہیں، بالکل مورخین کو حق ہے جو انہیں سمجھ میں آیا، لیکن ہم معصوم کے قول کے سامنے کسی کو نہیں مانتے۔ ہمیں امام معصوم نے فرمایا کہ رسول خدا 17 ربیع الاول کو تشریف لائے، چھٹے امام بھی اسی دن۔ تو عزیزان گرامی، 17 ربیع الاول کو ایک رات کا وقت ہے، جناب عبد المطلب پیغمبر کے دادا نے فرمایا، جناب ابو طالب اپنے بیٹے سے، ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہو، جو جناب ابو طالب کی بھتیجی بھی تھی، فاطمہ بنت اسد، اسد اور عبد المطلب بھائی ہیں۔ پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا۔ تو جانے کہ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے فرمایا، ابو دیکھیں کتنے بیٹے ہیں، کل 12 بیٹے ہیں، اس وقت 9 موجود تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، 9 موجود، 8 بیٹوں سے نہیں کہا، انہیں بھی پتا کس بیٹے سے کہنا ہے۔ سارا مجمع نہیں چل رہا۔
ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہہ دیجئے آمنہ کے گھر میں آمد ہے، آج رات محمد کی ولادت ہے۔ فاطمہ بنت اسد سے کہیے آمنہ عبداللہ کے گھر چلے جائیں۔ جو حج پہ یا عمرے پہ گئے ہیں نا، تو اگر آپ صفا مروہ کی طرف سے خانہ کعبہ سے باہر نکلیں گے، خانہ کعبہ کے کیونکہ کئی دروازے ہیں، 101 دروازے ہیں، آپ صفا مروہ کی طرف سے باہر آئیں تو وہاں پہ ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، دونوں طرف گلیاں ہیں، بیچ میں ایک لائبریری ہے، اس کا نام ہے مکتبۃ مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ لائبریری۔ مکتبہ عربی میں کہتے ہیں لائبریری کو، لائبریری ہے۔ وہ گھر تھا جناب عبداللہ جناب آمنہ کا، اس محلے کا نام ہے مولد النبی، رسول کی ولادت گاہ۔ سلام مسلمانوں پہ، پیغمبر کی ولادت گاہ کو بھی بدل دیا۔ ایسا نا گرامی، دیکھیں میں اپنے عقیدے سے کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرا عقیدہ کئی مرتبہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، میں اپنا عقیدہ پڑھنے سے میں باز نہیں آؤں گا، کیا کروں، لیکن کئی میں دل آزاری نہیں چاہتا کسی کی، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگوں میں نا بڑا عجیب و غریب بغض و کینہ ہوتا ہے۔ اب یہ سرور کائنات نے ایک مرتبہ جناب آپ کے دادا نے فرمایا اپنے بیٹے آپ جناب رسول خدا کے چچا سے ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہیے عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں چلی جائیں، آج رات محمد کی آمد ہے۔ جناب عبداللہ تو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، آپ فاطمہ بنت اسد سے کہیے چلی جائیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں جناب آمنہ کے پاس، صبح میں واپس آئیں، کہا ابو طالب آپ کو مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک ایسے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ اس سے خوبصورت میں نے بچہ نہیں دیکھا، تمام آلائشوں سے پاک۔ کتاب کا نام ہے الغدیر، علامہ امینی کی جلد نمبر 5، جلد نمبر 5 الغدیر میں لکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ اے ابو طالب آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچہ تمام آلائشوں سے پاک، پاک و پاکیزہ بچہ۔ میں منبر کے احترام میں کھل کے نہیں پڑھ رہا، لیکن مجمع پہنچ بھی نہیں رہا، مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ ناف بریدہ، پاک و پاکیزہ، جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں۔ اوروں سے عقیدہ نہ سمجھنا، اہل بیت سے سمجھنا۔ کہ بچہ پاک و پاکیزہ، اتنا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں، دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا، بچے نے سجدہ کیا، اتنا پاک بچہ میں نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جناب ابو طالب نے دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے کہا فاطمہ میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں، اب سے 30 برس بعد آپ کے گھر میں بھی ایک ایسا بچہ ہوگا جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی سوائے نبوت کے۔